تاریخ کے اوراق پلٹیں تو کچھ کتابیں ایسی ملتی ہیں جو محض کتابیں نہیں ہوتیں بلکہ اپنے اندر صدیوں کی دانشمندی، فصاحت اور انتہائی گہرے فلسفے کا سمندر سمیٹے ہوئے ہوتی ہیں۔ آج کی اس معلوماتی نشست میں ہم ایک ایسی ہی عظیم اور شہرہ آفاق کتاب کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں جسے ہم نہج البلاغہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کتاب حضرت علی ابن ابی طالب کے خطبات، خطوط اور اقوال کا ایک انتہائی حیرت انگیز مجموعہ ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام تاریخی دستاویز نہیں ہے بلکہ یہ انسانی عقل، الہیات اور زندگی کے حقائق کو سمجھنے کا ایک زبردست فکری سفر ہے۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس شاندار متن کے تاریخی، روحانی اور فلسفیانہ پہلوؤں کو بالکل قریب سے سمجھا جائے۔ اس پورے تجزیے کو منظم رکھنے کے لیے ہم نے اسے 5 حصوں میں بانٹا ہے: فصاحت و بلاغت کے معراج، متضاد صفات کا مجموعہ، اس کا تاریخی پس منظر، الہیات اور رہنمائی، اور آخر میں دھوکے باز دنیا کی حقیقت۔ تو آئیے بنا کسی تاخیر کے سیدھا چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، جو ہے فصاحت و بلاغت کی معراج۔ اس کتاب کے نام نہج البلاغہ کا مطلب ہی بلاغت کا راستہ ہے۔ 11ویں صدی عیسوی کی بات ہے جب ایک عظیم عالم سید شریف رضی نے حضرت علی کے بکھرے ہوئے اقوال اور تقریباً 240 کے قریب خطبات اور خطوط کو ایک جگہ جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اصل میں ان کا مقصد صرف تاریخ کو کتابوں میں قید کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ دنیا کو حضرت علی کی اس بے مثال فصاحت، کمال بیان اور زبان پر زبردست عبور سے متعارف کروانا چاہتے تھے۔ شریف رضی کو خود یہ کلام اس قدر لاسانی لگا کہ آج عربی ادب اور اسلامی تاریخ میں اسے ایک مکمل شاہکار کا درجہ حاصل ہے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، یعنی تضادات کا مجموعہ۔ یہ حصہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ شریف رضی خود اس کلام کو پڑھ کر بے حد حیرت میں مبتلا ہوئے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف ان خطبات کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بولنے والے کا دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں، کوئی ایسا شخص جو کسی گوشے میں بیٹھا بس عبادت میں غرق ہے۔ لیکن دوسری طرف تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ یہی شخص میدان جنگ کا ایک بے خوف اور عظیم جنگجو تھا، جس کی تلوار کے سائے تلے بڑے بڑے بہادروں کے سر جھک جاتے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں اس قدر مختلف اور مکمل طور پر متضاد کمالات کا ایک ہی شخصیت میں ملنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ شریف رضی کے اپنے الفاظ میں انہوں نے اپنے اندر متضاد صفات کو جمع کیا اور مختلف عظمتوں کو یکجا کیا، اور یہی اس کتاب کا ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ہم ایک ایسے رہنما کے خیالات کا مطالعہ کر رہے ہیں جس نے زمینی انصاف، حکومت کی بے پناہ بھاری ذمہ داریوں اور جنگ کے میدان کی سختیوں کو ایک انتہائی تنہائی پسند اور زاہدانہ طرز زندگی کے ساتھ متوازن رکھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ زبردست توازن ان خطبات کے ہر ایک لفظ میں جھلکتا ہے۔ چلیں اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، جو اس کلام کا تاریخی پس منظر ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبات دراصل تاریخ کے 3 بڑے ادوار کی عکاسی کرتے ہیں۔ پہلا دور قبلہ از اسلام کا ہے، وہ دور جو مکمل تاریکی اور جہالت کا تھا۔ پھر دوسرا دور شروع ہوتا ہے بعثت نبی کا، جب قرآن کی روشنی آئی اور معاشرے کو اخلاقی پستی سے باہر نکالا گیا۔ اور پھر آتا ہے تیسرا دور، یعنی خلافت کا وہ پراشوب وقت جس میں ہر طرف سیاسی ہنگامے، بغاوتیں اور وفاداریوں کی تقسیم عروج پر تھی۔ حضرت علی کو اسی تیسرے دور کی شدید اور کٹھن کشمکش کا سامنا تھا، جس نے اس قدر طاقتور اور پراثر خطابات کو جنم دیا۔ اس کی ایک بہترین مثال خطبہ 26 ہے۔ اس میں قبل از اسلام کے عرب کی جو ہولناک تصویر کشی کی گئی ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ کھردرے پتھروں اور زہریلے سانپوں کے درمیان رہنا، گندا پانی پینا اور ایک دوسرے کا خون بہانا۔ یقین مانیں، یہ محض شاعرانہ استعارے نہیں ہیں بلکہ اس وقت کی ایک انتہائی تلخ حقیقت ہیں، تاکہ یہ یاد دلایا جا سکے کہ اسلام اور پیغمبر کی رہنمائی سے پہلے وہ معاشرہ کس قدر گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن پھر جب ہم دور خلافت کے خطبات پڑھتے ہیں، جیسے خطبہ 29 یا 71، تو وہاں ایک بالکل مختلف قسم کا درد محسوس ہوتا ہے۔ ایک ایسے لیڈر کی کشمکش جس کے پیروکار تو سامنے کھڑے ہیں لیکن ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں اور ارادے مکمل طور پر متزلزم ہیں۔ بغاوتوں اور گہری سیاسی سازشوں کے اس دور میں لوگوں کو حق پر متحد رکھنا کتنا بڑا چیلنج تھا، اس کا اندازہ ان خطبات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حقیقی قیادت بعض اوقات کس قدر تنہا اور بوجھل ہو سکتی ہے۔ یہاں سے ہم اپنے چوتھے حصے میں داخل ہوتے ہیں، جس کا موضوع ہے الہیات اور روحانی رہنمائی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نہج البلاغہ کا باقاعدہ آغاز ہی خدا کی ذات کی پہچان سے ہوتا ہے۔ خطبہ نمبر 1 کا یہ طاقتور اقتباس ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی عقل اور ذہانت چاہے آسمان کی بلندیوں کو کیوں نہ چھو لے، وہ ذات باری تعالیٰ کا مکمل ادراک کبھی نہیں کر سکتی۔
خدا کی ذات کو ہمارے محدود انسانی الفاظ اور سوچ کے پیمانوں میں قید کرنا ناممکن ہے۔ یہ تصور عقل اور ایمان کے درمیان ایک انتہائی خوبصورت اور گہرا تعلق قائم کرتا ہے۔ اس فکری اور روحانی سفر میں ایک خاص مرکز کی بھی واضح نشاندہی کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر خطبہ 238 میں اہل بیت یعنی پیغمبر اسلام کے گھرانے کو علم کا سرچشمہ اور جہالت کی موت قرار دیا گیا ہے۔ متن کے مطابق یہ وہ ہستیاں ہیں جو خدائی رازوں کی امین ہیں اور اسلام کے مضبوط ستون ہیں، اور یہی وہ پناہ گاہیں ہیں جو لوگوں کو فکری اور روحانی طور پر بھٹکنے سے بچاتی ہیں۔ تو یہاں اہم بات یہ ہے کہ اس کتاب میں صرف بلند ترین الہیاتی فلسفہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری اور آپ کی عملی زندگی کو بھی قطعاً نظر انداز نہیں کیا گیا۔ خطبہ 110 میں اسلام کے ستونوں کو نہایت واضح اور منظم انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یعنی صلہ رحمی اور صدقہ دینا، یہ سب وہ ٹھوس عملی اقدامات ہیں جو نہ صرف ایک فرد کے باطن کو پاک کرتے ہیں بلکہ ایک مضبوط اور فلاحی معاشرے کی بنیاد بھی کھڑی کرتے ہیں۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اس نشست کے 5ویں اور آخری حصے پر، دھوکے باز دنیا۔ ذرا خطبہ 114 کے ان الفاظ کی شاعرانہ اور لرزہ خیز تصویر کشی پر غور کریں۔ دنیاوی خواہشات اور مال و دولت کی ہوس کو ایک ایسے جانور سے تشبیہ دی گئی ہے جو مسلسل کھاتا جا رہا ہے لیکن اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، جو پیتا ہے مگر اس کی پیاس بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ سوچئے، کیا یہ آج کی اس دنیاوی عزائم کی کبھی نہ ختم ہونے والی دوڑ کی بالکل درست عکاسی نہیں ہے جس میں انسان اندھا دھند بھاگ رہا ہے؟ خطبہ 225 کی یہ سطریں تو مادی دنیا میں حفاظت اور سلامتی کے اس نام نہاد وہم کو ہی توڑ دیتی ہیں۔ یہ بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر چیز فانی ہے اور حالات اتنی تیزی سے بدلتے ہیں کہ جو آج خوشحال ہے کل وہ زوال کا شکار ہو سکتا ہے۔ دنیا کی ظاہری چمک دمک اور رنگینی دراصل ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے مکمل طور پر غافل کر دیتی ہے۔ اور پھر موت کی وہ اٹل حقیقت جسے خطبہ 145 میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں صرف موت کے تیروں کا نشانہ ہے۔ ذرا سوچئے، ہر سانس جو اندر جاتی ہے، ہر قدم جو اٹھتا ہے، وہ انسان کو اس کے انجام کے ایک قدم اور قریب کر رہا ہے۔ عمر کا ہر گزرتا ہوا دن دراصل زندگی کا ایک دن کم کر رہا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جو انسان کو بے ساختہ یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آخر یہ محدود سی مہلت کیسے گزاری جا رہی ہے۔ ہم اپنی اس معلوماتی نشست کا اختتام خطبہ 82 کے ایک انتہائی گہرے اور فکر انگیز سوال پر کریں گے: میں اس دنیا کو کیسے بیان کروں جس کا آغاز غم اور جس کا انجام تباہی ہے؟ دیکھیں، یہ سوال ہمیں مایوس نہیں کر رہا بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اس عارضی دنیا سے دل لگانے کی بجائے کسی اعلیٰ اور ابدی مقصد کی تلاش ہونی چاہیے۔ نہج البلاغہ کے یہ الفاظ آج صدیوں گزرنے کے بعد بھی انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں، اور اسی گہری اور معنی خیز سوچ کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تجزیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔